السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ یوسف شروع کریں گے۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے۔ اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک یہ، آیات آیتیں، کتابی کتاب کی، مبین واضح کتاب کی، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، قرآنن قرآن، عربین عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا جو مقصد ہے لوگوں کی ہدایت رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں نازل ہو جس سے سمجھ آ جائے۔ قرآن کریم کے مخاطب چونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب والے لوگ تھے تو اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا، تو اسی لیے قرآن کو سمجھنا، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری اردو زبان ہے، یہاں پنجابی ہے، تو ہمیں ایسے الفاظ میں، آسان الفاظ میں قرآن کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ نحن نقص، نحن ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نقص ہم قصہ بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، علی پر، کا آپ پر، احسن القصص بہترین قصہ، بہترین داستان، بما اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے اس کو، قصص سے مراد یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مطلب یہ واقعہ بہت بہترین واقعہ ہے، اور یہ کسی اخبار کا، کسی ڈائجسٹ کا، کسی اور چیز کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کس نے نقشہ کھینچا اس کا؟ قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے، بہترین واقعہ اس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ اور اس سے پہلے آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ غافل تھے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نہ آپ کسی کے شاگرد تھے، نہ آپ کسی استاد سے سیکھ کر یہ بیان فرماتے تھے، اور نہ ہی کوئی کسی اور نے آپ کو یہ سنایا، بلکہ یہ وحی کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو سنایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، یا ابتی ہے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، انی بے شک میں نے رأیت میں نے دیکھا ہے، احد عشر، احد ایک، عشر دس، دس اور ایک 11، 11 کوکبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند۔ کیا دیکھا ہے کہ میں نے 11 سورج اور ستارے، چاند اور ستارے دیکھے ہیں۔ یعنی اے پیغمبر اپنی قوم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے
اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج. رأیتہم میں نے دیکھا ہے، رأیتہم میں نے دیکھا لی میرے لیے ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں. بعض مفسرین نے کہا ہے 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 ہی تھے، اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں. اور خواب کی تعبیر 40 یا 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے. وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. پھر آگے ساری تفصیل اس واقعے میں آ جائے گی. قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم بیان کرنا رؤیا کا اپنا خواب، الا اخواتک اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، فیکیدو وہ تدبیر کریں گے، لکا کیدن لکا تیرے لیے، کیدن کوئی تدبیر کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان بے شک جو شیطان ہے، للانسان انسان کے لیے، دوبن دشمن ہے، مبین بہت ہی کھلا اور واضح. یہ بھائیوں کے مکر و فریب کی جو وجہ اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ کس کا؟ شیطان کی وجہ سے. اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے گمراہ کرنے کے لیے طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے موقع مل جائے کہ بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان وہ کیا کر دے، کچھ نہ کچھ کوئی چال دے، کوئی ان کا دور کرنے کی کوئی وجہ بن جائے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ چن لیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے، ربو کا تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ اور تجھے سکھا دیا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت جاننے کے بارے میں صلاحیت کچھ سکھائے گا. وَيُتِمَّ اور پوری کرے گا نعمتہ اپنی نعمت علیہ کا آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر بھی، کما جیسا کہ اتمہا اس کو پورا کیا، علی ابویک تیرے باپ دادا پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق پر. ان ربک بے شک آپ کا رب علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. تعویل الحدیث کے جو اصل معنی ہے وہ باتوں کی تہ تک پہنچنا، یعنی خواب کی تعبیر کو بتانا، خواب کی تعبیر کو بتانا. اور اس سے مراد یہ تھا کہ نبوت میں آپ کو، نعمت سے مراد یہ کہ آپ کو نبوت ملے گی جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور انعامات جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے تھے.